اچھا اگلا سوال یہ جی کہ حضرت مولا امام علی علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اثنا عشری عقیدہ کے مطابق امام بنا دیا تھا، اور یہ آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ 3 مرتبہ ان کے لیے یہ بات دنیاوی وسائل کے طور پہ ممکن نہیں تھی کہ وہ احتجاج کرتے یا جہاد کرتے، تو پھر جب ان کے حضرت عثمان کے بعد جب ان کو بنایا بھی جا رہا تھا تو انہوں نے کیوں فرمایا کہ مجھے مت بناؤ کسی اور کو بنا دو؟ کیا یہ بات پہلے تو بتائیں یہ بات درست ہے؟ دعونی والتمسوا غیری، یہ نہج البلاغہ میں ہے، اس کی سند نہیں ہے. دعونی والتمسوا غیری، جی بالکل صحیح ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیزو جو لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، وہ کون سے لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے جو پہلے وہ غداری کر چکے تھے. اکثر وہی لوگ تھے جو پہلے بیعت توڑ چکے تھے. یعنی انہوں نے ابو بکر سے بیعت کیا تھا، پھر عمر سے بیعت، سب بھول گئے تھے کہ بھائی ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو اور تھا. ان کا فرمان تھا، یہ مدینے کی بات ہو رہی ہے، یہ مدینے کی بات ہے. مدینے میں عثمان کو قتل کیا گیا ہے. ان کا پہلے تو عثمان کا محاصرہ ہوا، آپ کو تو پتہ ہے نا، ان کے گھر کو گھیرے میں لیا گیا بہت عرصے تک، پھر ان کو قتل کیا گیا، آپ کو پتہ ہے نا یہ سب باتیں. علی بھائی جی مفتی صاحب بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں. ہاں، عثمان کو گھیرے میں لیا گیا، بہت اس کی کہانی لمبی ہے کہ کون لوگ کہاں سے آئے، اور لیکن اس میں مدینے کے لوگ مہاجرین انصار شامل تھے. یہ وہی لوگ تھے اکثر، میں نہیں کہتا کہ سب، لیکن ان میں اکثریت وہی لوگ تھے. اکثریت جو مراجعہ کرنے کے لیے آئے ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یہ وہی لوگ تھے جو یہ پہلے اپنی جو بے وفائی ثابت کر چکے ہیں. اور دوسری جانب امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ان میں سے اکثر پھر بیعت توڑیں گے، ان بیعت کر کے بیعت توڑیں گے. آپ کو پتہ ہے امرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین، یہ حدیث صحیح ہے آپ کی کتب میں. ابھی کبھی بات ہوئی تو ہم بتائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکم دیا کہ ناکثین کے ساتھ تم لڑائی کرنا. ناکث کس کو بولتے ہیں؟ ناکث وہ لوگ جو بیعت کو توڑ دیں گے، بیعت کر کے بیعت کو توڑ دیں گے. امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ بیعت توڑ دیں گے، اور وہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کل انہوں نے عثمان کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، پھر عثمان سے مخالفت ہو گئی، عثمان کو گھیرے میں لے لیا، اس کو قتل کر دیا. اب آج جائیں میرے پاس اور کل یہی لوگ میری بیعت کو توڑ دیں گے. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو میرے پاس آئے ہیں، یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بیت المال تھا، اس کا تقسیم جو تھا، اس میں کسی عربی اجمی کا فرق نہیں تھا، قریشی غیر قریشی کا فرق نہیں تھا، عرب و عجم کا فرق نہیں تھا، اس میں کوئی تبعیض، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں تھا. اچھا، ابو بکر کے زمانے میں بھی ڈسکرمنیشن نہیں، عمر کے زمانے سے یہ فرق شروع ہو گیا بھائی کہ جو صحابی ہے، جو مہاجر ہو اس کو زیادہ ملے گا، جو انصار ہے اس کو زیادہ ملے گا، جو فرض کریں عجم ہے، غلام ہے، وہ آزاد شدہ غلام ہے، ان کو کم ملے گا، جو قبیلے کے سردار ہیں ان کو زیادہ ملے گا. اس طرح کا جو ڈسکرمنیشن تھا، اور عثمان کے حد تو یہ حد اعلیٰ تک پہنچ گیا تھا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ بھی پتہ تھا کہ عثمان کے زمانے میں جو لوٹ مار ہوئی ہے بیت المال کی، ان کا حق، بیت المال سے جو لوٹ مار ہوئی ہے ان کا اگر ہم میں حق لے کر، ظالم سے لے کر، عثمان کے جو گورنر تھے انہوں نے جو لوٹ مار کیا تھا یمن میں، بحرین میں، مصر میں، سبحان اللہ، یہ تو بیت المال کو تو انہوں نے اپنا وہ ذاتی بادشاہت کی طرف اپنا ذاتی جو درآمد ہے اس کے طرف بنایا تھا. ان سے لے کر میں مسلمانوں میں تقسیم کریں گے تو یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے، یہ بغاوت کریں گے. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتہ تھا. تو اس لیے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مصالح کے بنا پر کہ یہ ان کی بیعت پہ کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پتہ ہے کہ یہ کل میری بیعت کو توڑ دیں گے، تو اگر ان سے یہ کہا جائے کہ مجھے تیری بیعت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اصرار کریں کہ آ کے میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ایک شخص کو پتہ ہے کہ یہ میرے سے بیعت کرنے پہ مصر ہیں، اور یہ کل بیعت توڑیں گے. اگر ان سے کہہ دو کہ مجھے تیری بیعت کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ کسی اور سے بیعت کرو، لیکن وہ اصرار کر کے بیعت کر ہی چھوڑیں گے، تو یہ کل ان کے حجت کے لیے، استدلال کے لیے، ان کے حجت کے لیے، ان کے استدلال کے لیے، اور ان مخالفین کا منہ کالا کرنے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ابھی ان سے کہا دیا جائے کہ جاؤ کسی اور سے بیعت کرو میرے سے. تم نے پہلے بھی میرے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد علی امام ہے تمہارا، تم نے کسی اور سے بیعت کی، آج بھی جاؤ کسی اور سے بیعت کرو. تو یہ اصرار کریں گے آپ سے بیعت کریں گے، تو میں کہوں گا نہیں کسی اور سے بیعت کرو. تم اصرار کرتے کہ آپ ہی سے بیعت کرنا. جب میرے سے بیعت کیا تو اس طرح جب کل بیعت توڑیں گے تو جب لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اصرار کر کے مجھ سے بیعت کی، اور آج جو ہے، اور بات یہ ہے کہ عثمان کو کس نے لوگوں نے قتل کیا؟ عثمان کو کن لوگوں نے قتل کیا تھا؟ وہی لوگ جو کل جمل میں آگے عثمان کے خون کا مطالبہ کرنے لگے تھے، انہی لوگوں نے تو عثمان کا قاتل تھے، اور انہی لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کیا تھا. تو
بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس کلام میں بہت حکمت ہے، بہت حکمت ہے. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پتا تھا کہ ان کے خلافت کا کام کبھی تمام نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے مخالفین بہت ہیں. معاویہ تو کبھی تسلیم نہیں کرے، اور اس کے پاس شام کا جو صوبہ ہے وہ خود ایک بادشاہت ہے، اتنا بڑا صوبہ ہے. آج کی تاریخ میں دیکھیں، آج کی دنیا میں دیکھیں تو کئی صوبے بنتے ہیں، بلکہ کئی ملک بنتے ہیں. اسی طرح جو قریش کے جو سردار ہیں وہ کبھی قبول نہیں کریں گے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کو. وہ بہت ان کے جو قبائلی کینے تھے کہ بدر میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے کسی کا چچا مارا ہے، کسی کے دادے کو قتل کیا ہے، اور کسی کے ابے کو قتل کیا ہے بدر میں. احد میں قریش کے کتنے سرداروں کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جہنم واصل کیا تھا. تو ان کے دل میں جو کینے تھے، اور یہ ایک طرف سے، دوسری طرف سے یہ کہ ان لوگوں نے جو عثمان کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں یہ جو بہت امیر ہوئے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے مظلوم کا حق ظالم سے چھیننا تھا، تو وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو خبر دیا تھا کہ ناکثین سے، بیعت توڑنے والے سے تم نے لڑنا ہے، تو یہ آپ کے کتب میں بھی موجود ہے. تو اس لیے ان سے یہ کہنا کہ تم بھلے کسی اور سے جا کے بیعت کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اللہ کی جانب سے منسوخ نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیعت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تم بے وفا لوگ ہو، غدار لوگ ہو. اور جناب تو اگلا سوال ہے سر کہ یہ میں نے انٹرنیٹ کی ایک جو اہل سنت کی جو ڈیبیٹ ویب سائٹ ہے نا، وہاں پہ امامت کا آرٹیکل انہوں نے جو اہل تشیع کو علمی جوابات دینے کی کوشش کی تھی، وہاں سے اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے بھی افضل ہے، اور یہ دلیل دیا کرتے ہیں اکثر و بیشتر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ہے، لیکن کیا اسی طریقے سے امام بھی جگہ جگہ کہا ہے یا نہیں کہا؟ بلکہ ایک جگہ بھی کہا ہے امام کلیئر کے طریقے سے. یہ دلیل انہوں نے دی تھی ایک. جی ہاں، وہ ہم آپ کے لیے ثابت کریں گے. دیکھیں، کوئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امام کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ عزیزو، میں آپ کو وہ دکھاؤں، ان کے اپنی کتب میں سے دکھاؤں کہ قرآن میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو قرآن کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ ہر طائفہ کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. اچھا، یہ کتاب ہے میرے عزیزو اشاعرہ کے بہت عظیم مفسر جناب فخر رازی کی، التفسیر الکبیر للفخر الرازی، جزء 21 چھاپ مصر، یوم ندعو کل اناس بامامہم. اچھی بات. اس کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں المسألۃ الثانیہ قولہ بامامہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ ہر امت کو پکارا جائے گا، ہر لوگوں کو پکارا جائے گا ان کے امام کے ساتھ. الامام فی اللغہ، امام کا مقصد ہے لغت میں من اعتم به قوم كانوا على هدى او ضلالۃ، کہ جو بھی شخص آپ اس کی اقتداء کریں، چاہے وہ آپ ہدایت پہ ہیں یا ضلالت پہ ہیں، گمراہی پہ ہیں، جس کے آپ اقتداء کرتے ہیں. فرعون کے اقتداء کیا تو فرعون آپ کا امام، ٹھیک ہے نا. فالنبی امام امته، بلے، اور فالنبی امام، نبی امت کا امام ہے. وذکروا فی تفسیر الامام وہا ہنا اقوالا، اور یہاں پر کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. تو اس میں کئی اقوال ہے کہ امام سے مراد کون ہے. الاول، القول الاول نبیہم، امامہم نبیہم، اس سے مراد کون ہے؟ اس امت کے نبی. اچھا، روی ذالک مرفوعا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے یہ سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ویکون المعنی، اور اس کا معنی یہ ہوگا انہو ینادى یوم القیامت یا امت ابراہیم یا امت موسیٰ یا امت عیسیٰ یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر امت کو ہم ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو امت ہے یا امت عیسیٰ یا امت ابراہیم، اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کو پکارا جائے گا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام کہا گیا ہے. اچھا، مزید اجازت جی. تفسیر الدر المنثور، عبد الرحمن السیوطی کی کتاب، جزء 5 چھاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائی یوم ندعو کل اناس بامامہم. اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 316، یہاں پہ روایت کیا انس سے، انس ابن مالک سے، صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. انس نے یوم ندعو کل اناس بامامہم قال بنبیہم. اچھا، اور جناب فرمائیے. جناب، لیکن اس میں کوئی شک ہی تو نہیں ہے، سب مسلمان مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیڈر ہیں، اس امت کے امام ہیں. صرف سوال یہ ہے کہ قرآن میں ان کو امام کہا، یہ جملہ آیا ہے نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، اس میں معنی میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ بلا شک بلا ریب وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے رہبر ہیں، وہ تمام ہر اہل خیر کے وہ امام ہیں، سابق ہیں، لیڈر ہیں. جی فرمائیے. کوئی شک نہیں. جی جناب.
اچھا اس میں گزارش کر دوں, مجھے اب تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے, شاید میں غلط نہ کہہ دوں, اس لیے میں دونوں باتیں کہہ دیتا ہوں. مفتی محمد اسحاق صاحب سے یہ سوال جب ہوا تھا, نیٹ پہ موجود ہے, تو میری معلومات میں یادداشت میں انہوں نے شاید یہ جواب دیا تھا کہ اس سے مراد یا تو انہوں نے کہا تھا قرآن یا اعمال نامہ, کوئی دلائل بھی دیے تھے, اب مجھے یاد نہیں آ رہے, اس لیے میں اب آپ کو کیا بیان کروں, اب نیٹ پہ دیکھ لیجیے گا فارغ وقت میں. دیکھیں اقوال تو مختلف ہوں گے, یہ علماء کے اجتہادات ہیں میرے عزیز, کہ اب قرآن میں فلان آیت سے کیا مراد ہے, اگر کوئی حدیث ہے کوئی نص ہے تو وہ ثابت کرتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ علماء کے اجتہادات ہوں گے, وہ اگر اجتہاد کے لیے کوئی دلیل ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ اللہ وہ صرف ایک فتوے کی حد تک اس کی حقیقت ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کی بات درست ہے, بالکل درست ہے.